رنگا رنگ تیرے محیط میں احباب، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کی قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام، ان کی قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ جناب صدر علی وقار موضوع استاد اکرام اور میرے پیارے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم۔ سامعین، مجھے آج اس موضوع پر لفظ کشائی کا موقع دیا گیا ہے۔ وہ موضوع امام الانبیاء، سید الانبیاء، والی کون و مکان، آقا دو جہاں، پیغمبر رب ارض و سما، خواجہ بدر حنین، جد الحسن والحسین، سراج و منیر، خواجہ بدر حنین، جد الحسن، سراج و منیر، بشیر و نذیر، ساقی کوثر، شافی روز جزا، سالار کائنات، احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اقدس سے آئے۔ جناب والا سابقہ انبیاء کو دیکھیں تو کوئی نبی کسی بستی کی طرف، کوئی خاص و قوم قبیلہ کی طرف اور خاص وقت کے لیے نبی بنایا گیا، مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا تو کہا کہ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو فقط بطحا و طائف، قریش و عبد المناف یا عرب کے لیے نہیں، بلکہ اے میرے پیغمبر فرما دیجئے کہ میں جمعی انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کے بیسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ جناب صدر، محسن انسانیت کا ظہور ایسے حالات میں ہوا جب پوری انسانیت تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، انسانیت سسکیاں لے رہی تھی، بادشاہ خدا کے اوتار بنے ہوئے تھے، انسانی قدریں پامال ہو چکی تھی، یونان کا فلسفہ دم توڑ چکا تھا، روم کا ضابطہ اور ایران کا قانون بھی بے بس تھا۔ ایسے میں فاران کی چوٹیوں سے ایسے نور کا ظہور ہوا جسے دیکھ کر جمعی انسان کو درخشاں و تاباں کر دیا۔ جناب والا جب میرے نبی نے آمد لائی، باطل کے اندھیرے چھپ گئے، مشکل سے راستے آسان ہو گئے، مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نماز کو سرور مل گیا، سجدے کو تقدس مل گیا، جبی کو سکون مل گیا، بے قراروں کو قرار مل گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، عاشقوں کو محبوب، اندھیروں کو اجالا، عاصیوں کو اکرام، متقیوں کو انعام مل گیا۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ مناسب ہوگا کہ میرے نبی کے آنے سے نبیوں کو ایمان مل گیا، سکھیوں کو سکھا مل گئی، شہیدوں کو شہادت مل گئی، عابدوں کو عبادت مل گئی، قاضیوں کو عدالت مل گئی، ولیوں کو ولایت مل گئی، مظلوموں کو حمایت مل گئی، بے نواؤں کو نوا مل گئی، غلاموں کو حکومت مل گئی۔ بلکہ مختصراً وہ دانا سبل ختم رسول، وہ دانا سبل ختم رسول، مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ جناب صدر، اگر میں اپنے پیغمبر کو صداقت میں دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، دیانت میں دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، امانت میں دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، رفعت میں دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، جلالت میں دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، سخاوت میں دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، نبوت میں دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، عزت میں دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، کردار و اخلاق میں دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، زمین پہ دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، سما میں دیکھوں تو سب سے اعلیٰ، بلکہ رب کعبہ کی قسم آج پر دیکھوں تو خدا لمحے ازل کے بعد سب سے اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مجموعہ صفات بن کے آئے، بلکہ آج کے دن ختم نبوت کی تنویر آئی، لوح قلم کی تحریر آئی، رحمت کی تدبیر آئی، دنیا کی تقدیر آئی، عبد المطلب کے خوابوں کی تعبیر آئی۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ میرے آقا آئے تو تمام سابقہ انبیاء کے محاسن و مناقب لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آدم کی انابت لے کر آئے، نوح کی استقامت لے کر آئے، ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے، اسماعیل کی حلیمی لے کر آئے، داؤد یعقوب کے حسن لے کر آئے، یوسف کا حسن لے کر آئے، یحییٰ کا ذات لے کر آئے، داؤد کی گوئی لے کر آئے۔ بلکہ بقول شاعر، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم کا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ شان تمہاری ہے آقا کہ تم عرش بری پہ پہنچے ہو، یہ شان نبی ہے سب، لیکن معراج کا دورہ کوئی نہیں، معراج کا دورہ کوئی نہیں۔